السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ یا جس خطے کے اندر پاکستان واقع ہے اس خطے کے اندر زیادہ تر جو ہے باہر سے آنے والوں کی حکومت رہی ہے، کیونکہ اس خطے کے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کیا ہے کہ یہ وہ رزق کھاتے ہیں اور خمار گندم کے اندر مدہوش ہو کے سارا دن اپنے دیہاتوں میں درختوں کے نیچے لیٹے زندگی گزارتے رہتے تھے۔ اب تو خیر دیہاتوں میں بھی جناب اے سی لگ گئے ہیں اور بڑا کچھ پہنچ گیا، لیکن میں یہ پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں۔ باہر سے جتنے بھی لٹیرے، چور، ڈاکو، حملہ آور، فاتحین ٹھیک ہے آتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں، اس دفعہ کی فصل تم نے لوٹ لی ہے نا، 6 ماہ بعد پھر زمین نے اگل دینا، تو لے جا، ہم کیوں اپنے بندے اپنے لوگ جو ہیں وہ شہید کروائیں۔ ٹھیک ہے، دنیا کی دیگر تواریخ پڑھیں تو وہاں پہ چلتا ہے کہ زیادہ بچے جننے والی ماؤں کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ جنگوں میں لڑنے کے وہ کام آتے تھے۔ وادی مہران جو ہے، جو کہ پوری دریائے سندھ کی تہذیب جو ہے، یہاں پہ زیادہ بچوں کی تعداد پہ اس لیے زور دیا جاتا تھا تاکہ ہل جوتنے کے لیے گھر کے افراد پورے ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ دنیا کے پرسیپشن کے اندر ایک ہی کام کے لیے دنیا کا پرسیپشن اور تھا، اور اباسین جو ہے، دریائے اباسین جس کا بگاڑ کے نام جو ہے وہ سندھ رکھا گیا، دریائے اباسین جو ہے دریاؤں کا باپ، اس کی جو سویلائزیشن تھی برصغیر کے اندر 2 ہے نا سویلائزیشن، ایک دریائے اباسین کی سویلائزیشن، دوسری برہما پترا کی سویلائزیشن۔ وہ دریا انہی پہاڑیوں سے نکل کے پرلی طرف چلے گئے، یہ دریا انہی پہاڑیوں سے نکل کے ادھر کو آ گئے، اور مطلب کہ موجودہ جو سندھ ہے یا دیبل کے مقام کے اندر جا کے وہ سمندر میں گر جاتا ہے۔ بہت تاریخ ہے اس دریا کی، یا بہت پرانا یہ دریا ہے، اگرچہ جو ہے یہ واحد دریا ہی ہے جو ہمارے پاس بچ گیا، باقی تو سارے انڈیا نے روک کے تو اپنے بیکانیر کے صحراؤں کو ہرا بھرا کر لیا ہے، لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو ہیں، اچھا 2 افراد جو تھے ان کی اس سرزمین کے اوپر بڑی قدر ہوتی تھی۔ ظاہر ہے جب بادشاہ آتا تھا تو وہ اپنے ساتھ پورے لاؤ لشکر لے کے آتا تھا، اور جو حملہ کرنے آتا تھا، اور ساتھ میں وہ اپنے نظریات کی ترویج کے لیے بھی لوگ لے کے آتا تھا۔ اس میں صوفیہ کرام بھی آئے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ آتے ہوں میرے خلاف بہت سارے لوگوں نے ہے نا، یہ صوفیہ کرام بھی جو آئے تھے یہ وہاں سے یہ شمال سے آنے والے حملہ آوروں کے ساتھ ہی آتے رہے، تو یہ آگے آپ کو اور مجھے کہتے تھے کہ بس ظلم جو ہے نا وہ برداشت کرنا بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں ظلم برداشت کرنے کی کہ عبادت ہونے کی بات بتاتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے تھے کہ جو آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے نا، اس کی یقیناً وجہ آپ کے بد اعمال ہے، آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی جس کے نتیجے کے اوپر یہ آپ کا بادشاہ حاکم آپ کے اوپر مسلط ہو گیا۔ اور پھر ان کی تعلیمات سے زبان پھوٹی، محاورے پھوٹے، اور یہ قوم کے اذہان کے اوپر پچھلی کئی صدیوں سے سمو دیا گیا کہ جناب اگر آپ کے اوپر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ رہا ہے، یا کوئی حکمران عذاب کے طور پہ مسلط ہو گیا ہے آپ کے اوپر، یا کوئی لیڈر عذاب کے طور پہ مسلط ہو گیا، جیسے آج کل عمران احمد خان نیازی مسلط ہے قوم کے اوپر نا، ایسے ہی کوئی بندہ مسلط ہو گیا آپ کے اوپر عذاب کے طور پہ، یہ کسی اور کا قصور نہیں، یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ ضیاء الحق کے دور کے اندر جناب اشفاق احمد صاحب کے لکھے ہوئے تمام ڈرامے دیکھ جائیے، اور میرے پاس تو ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ جائیے، اور ڈرامے، طوطا کہانی، اس کے اندر ایک تھیم چلتا ہے کہ یہ جو آپ کی مصیبتیں ہیں یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر آپ اس کے بعد یہ والے بابوں کا جو سلسلہ ہے اسے کنٹینیو کر لیجئے۔ آج کل کے بابے بھی جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے، اور وہ بات کیا ہوگی کہ یہ آپ کے جو مصیبتیں ہیں یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کوئی آپ کو آیت بتا دے گا، کوئی پنکی پیرنی جو ہے وہ آپ کو ٹونا بتا دے گا، پرندے ساڑیا کرو، زندہ مرغیاں ساڑیا کریں، کوئی کچھ بتا دے گا۔ یہ ساری جو قباحتیں ہیں نا، یہ جادو، یہ ٹونے، یہ ہمیں باہر سے آ کے عطا کی ہیں۔ ہم برصغیر کے لوگ، اور خاص طور پہ اباسین کی تہذیب کے لوگ جو تھے، یہ بہت معصوم لوگ تھے، یہ باہر آنے والوں کو محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، انہیں گلے لگایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے،
آریاؤں نے تو حد ہی کر دی نا، انہوں نے ان محبت کے اظہار کرنے والوں کو مار مار کے ان کی نسلیں اڑا دیں، اور یہ بیچارے بھاگ کے ساؤتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا سے بھی آگے فار ایسٹ کی طرف چلے گئے۔ یہ چوڑے چوڑے ناسوں والے ہوتے تھے، یہ جو حملہ آور تھے یہ میری طرح لمبے لمبے ناکوں والے ہوتے تھے، اے فرق سی دونوں دے وچ، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر میرے بھی اباؤ اجداد حملہ آور میں جی حمل سن، میرے اباؤ اجداد لوکل تھوڑی تھے، لیکن سچ بولنا چاہیے نا یہ تاریخ کا، چونکہ ایک کرونالوجی پہ بیان ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ایسے لوگ بہت زیادہ فلرش کیے۔ آپ برِ صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر، اخبارات کے اندر، میڈیا کے اوپر جو بد زبان ہے، جو مطلب کہ آپ کو بدتمیزی کرتا ہے، گالی نکالتا ہے، آپ اس کی بات زیادہ غور سے سنتے ہیں، اور جو تحمل مزاجی سے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے اس کو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، زیادہ لوگ نہیں سنتے۔ یہ یوٹیوب تو پیمانہ ہے نا، آپ کسی کے بھلے کی بات کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھگ نہیں ہیں تو آپ کو کوئی نہیں سنے گا۔ اگر آپ ٹھگ ہیں اور آپ نے عمران احمد خان نیازی کی طرح لوگوں کی جیبوں سے ماں کی بیماری کا نام لے کے پیسے نکلوانے ہیں، تو یہ قوم بھاگ بھاگ کے آپ کے اوپر اپنے پیسے، اپنی عزت، اپنی عفت تک قربان کر دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو کہیں کوئی مطلب آپ دیکھ لیں کہ یار ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جائیں، ڈاکٹر امجد ثاقب دیکھیں اور ان کا کام دیکھیں، ٹھیک ہے، اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے لاکھوں لوگوں کی انہوں نے زندگیاں بدلی، اور اب تعلیم کے میدان میں وہ آئے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ کہیں آپ نے ذکر سنا ان کا؟ دن رات شوکت خانم ٹوٹل 80 بیڈ کا ہسپتال تھا جب تک بنا ہے، جب تک عمران خان پرائم منسٹر بنا ہے ٹوٹل 80 بیڈ تھے، اور ان میں سے صرف 20 بیڈ جو تھے وہ کینسر کے تھے، اور ان میں سے 20 میں سے 12 کے اوپر مفت علاج ہوتا تھا۔ 12 مریض سالانہ کا وہ مفت علاج کر کے پوری دنیا لٹ کے کھا گیا یار، کسی نے آڈٹ ہی نہیں کیا آج تک اس ہاسپٹل کا۔ یہ جو پرائم منسٹر بنا ہے نا، تو اس نے پرائم منسٹر بنتے ہی جو مختلف کمپنیوں کو بلیک میل کر کے یا فیورز دے کے جو ڈونیشنز لی ہیں، اس کے نتیجے میں اس نے اس کے بیڈ بڑھا کے میرا خیال 250 کیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے 80 بیڈ پہ ہی چلی جا رہا تھا۔ اور ادھر ڈاکٹر شہریار صاحب کینسر کیئر فاؤنڈیشن والے اور رائیوڈ والے، ٹھیک ہے، 450 بیڈ کا ہسپتال اس بندے نے سنگل ہینڈڈلی لانچ کر دیا، اور کسی کو علاج سے انکار نہیں۔ کینسر کیئر ہاسپٹل، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں نے فون نہ کرنا نہ تھلے آگے لکھنا، اور رائیونڈ میں داخل ہونے سے پہلے کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی جانی یہ کینسر دا ہسپتال کتنے، وہ آپ کو چھوڑ آئیں گے وہاں پہ۔ اور کسی کو بھی، کسی بھی لیول کے مریض کو اور کسی بھی کیپیسٹی کے مریض کو وہ بل بناتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ اس میں سے کتنے دے سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر 0 لکھ کے اپنے دستخط کر دیجئے، آپ کا علاج شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے 1 لاکھ کا بل بنایا ہے، آپ کہیں میں 20,000 دے سکتا ہوں، وہ کہیں گے بسم اللہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اتنی کی کارروائی وہ کرتے ہیں، کرنی چاہیے نا یار، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم سائے میں بیٹھے ہوئے یار، میرے انڈس ہاسپٹل والے، میں اس دن خود پھر کے آیا ہوں عید کے روز، اتنا رش تھا وہاں پہ، اور پرچی کے بھی 50 روپے نہیں ہیں وہاں، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ اتنے بڑے لوگ خاموشی سے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ انڈس کا سکتا، انڈس کا اشتہار آتا ہے صرف عید الفطر کے دنوں کے اندر بس، ٹھیک ہے۔ کراچی میں ان کا الگ ہاسپٹل ہے، لاہور میں الگ ہاسپٹل، ٹھیک۔ کسی سے پوچھ پرتیت نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کر سکتے تو کر دے، نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ٹریٹمنٹ کے اندر کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یار یہ اس بندے نے کتنی اندھی مچائی، خیر بات کسی اور طرف نکل گئی۔ تو ہر وہ شخص جو آپ کو گالی دے، آپ کا ضمیر جو ہے اس کو کرش کرے، وہ آپ کو بڑا پسند آتا ہے، یہ آپ کی زمین کی تاثیر۔ اور اسی کو بہت سارے سوینڈلرز نے، جال سازوں نے، زندگی کے ناکام ترین لوگوں نے اپنا معمول بنایا، جن کے اندر ایک شخص کا نام حسن نثار ہے۔ احساس کمتری کا مارا ہوا یہ بد دیانت شخص
جو کہ وسیم سجاد کے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کے فیکٹری لگانے کے نام کے اوپر 5 کروڑ روپیہ لے کے کھا گیا جب ڈالر 12 روپے کا تھا. ٹھیک ہے, وہ کھا گیا. اور اس کے بعد یہ چودھری پرویز الہی کی مہربانی کے باعث اس میں سے نکل گیا. اس کے بعد جو ہے کون سا کام اس شخص نے نہیں کیا. اس نے دہی پکوڑیاں لگائیں ماڈل ٹاؤن کے اندر, اس نے جناب اور کون سے کام نہیں کیے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اور میں کل ایک ایسے بٹ صاحب سے مل کے آیا ہوں جنہوں نے اس کو ریپٹا بھی کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ اواری میں ایک فنکشن تھا اور وہاں پہ اس نے اپنی بک بک فرمائی. انہوں نے اپنے کو, اس قوم کو, خود کو, سب کو گالیاں بکی. یہ حالیہ دنوں کے اندر انہوں نے اپنا DNA کروا کے اس بات پہ فخر کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس سرزمین سے بلونگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب چونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ عزت سیدوں کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو ہم باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو وہ اپنی طرف سے باعزت بننے کی کوشش کر رہے ہیں موصوف کہ میرا بھی تعلق جو ہے نا وہ سرزمین سے, اسی سرزمین سے ہے. اینی ہاؤ, میں اس دفعہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ صاحب ہیں جو ہمیشہ بد زبانی کرتے ہیں, بد اخلاقی کرتے ہیں, بد ذوقی کرتے ہیں, محفل کے اندر بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. اور ماڈل ٹاؤن کے اندر بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے بچے امریکہ میں باہر بھیج دیے ہوئے ہیں اور وہ بچے وہاں پہ سیٹل ہیں اور یہ اپنے بڑھاپے جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن گزارنے کے لیے ماڈل ٹاؤن کلب میں اکٹھے ہوتے ہیں. اس کی اٹھان تو وہیں سے ہے نا, تو یہ ماڈل ٹاؤن کلب میں بیٹھ جاتا ہے اور بک بک کرتا ہے. وہاں پہ تھا, ٹھیک ہے, وہیں سے اس کی اٹھان تھی. اور وہ بابے جو تھے, وہ اذکار رفتہ لوگ جو تھے, وہ بیٹھ کے اس کی باتیں سنا کرتے تھے. تو اس کو منہ کو وہ لگ گیا ہے, خون لگ گیا ہوا ہے کہ میں جہاں پہ بیٹھ کے جس کی مرضی چاہے بےزتی کر دوں. تو انہوں نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ فرمایا کہ جناب میرا DNA جو ہے لوکل نہیں ہے, میں لوکل آدمی نہیں ہوں. تو یہاں پہ کر کے آ رہا ہے بھائی؟ تو دفعہ ہو, نکل یہاں سے جا کے اپنے آباء و اجداد کی جگہ پہ جا کے ذرا جو تو یہاں پہ بیٹھ کے روزانہ بک بک کرتا ہے نا, اس کا 1% بھی وہاں پہ کر کے دکھا دے ذرا مجھے. ٹھیک ہے نا, کہاں سے آئے ہوں گے؟ بھوکے مرتے ہوئے ازبک آئے ہوں گے, ٹھیک ہے, فراڈی تاجک آئے ہوں گے, ٹھیک ہے, جوزجانی آئے ہوں گے. کسی نسل میں تو نکل آئے گا نا تو 5, ورنہ تاجکستان اپنا کیا کہہ رہا ہوں, قزاقستان, ترکمانستانی تو ضرور ہی نکل آئے گا. ویسے الحمدللہ تمہاری شکل جو ہے وہ وہاں کے کسی شخص سے بھی نہیں ملتی. تمہاری شکل تو شاید انسانوں سے بھی نہیں ملتی. یار اتنا بدبودار آدمی. اور ظلم یہ دیکھیں کہ ISPR, انٹر سروسز پبلک ریلیشن کی کوئی بھی مطلب کہ بڑی قسم کی, میگا قسم کی جو ڈاکومنٹری بنتی ہے وہ اس کے خیالات عالیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. کتنا بڑا ظلم ہے, کتنا بڑا ظلم. بہرحال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتے ہیں. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے اس کو پیمپر کرتی ہے, ان کے وظیفے لگاتی ہے, ان کو کہتی ہے وہ فلانے کی زمین ہے, اس کو تو ہم نے قتل کر دیا ہے, اس کی اولاد جو ہے وہ ادھر ادھر رولتی پھر رہی ہے, تم جا کے اس زمین پہ قبضہ کر لو, اس کی اولاد کو وہاں سے نکال دو, ہم ادھر دیکھیں گے ہی نہیں, اور تم اپنا بیلی پورا بنا لینا. ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ کی بغل کے اندر, جیب کے اندر, گود کے اندر اس طرح کے حرام خور موجود ہوتے ہیں جنہیں اپنے وجود کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے. میں آپ کو بتانے لگا تھا مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اواری میں ایک فنکشن تھا, وہاں پہ یہ موصوف بولے, اس کے بعد مائک میرے ہتھے چڑھ گئے. تو اپنا دے پائی حساب وہ اوور ڈیو ہے. پھر جو خاک سار نے اس کے ساتھ اگلے 25 منٹ میں فرمائی تھی اور یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی سٹیج پہ تھا, اسی بھی آج تو کم از کم 35 سال پہلے تو سٹیج تے بہندے ہی ہوں سن. تو پھر خاک سار نے فرما دی نا جو اس کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دن ہو گئی تھی نا, اس کے بعد اگلے یہ کوئی 30-40 سال مجھے گالیاں بھی دیتا رہے تو حساب برابر نہیں ہونے لگا. میں اتنی کر آیا تھا اس کے ساتھ. لیکن یہ کرنی کرانی جو ہوتی ہے یہ تو باعزت لوگوں کو ہوتی ہے, سینسٹیو لوگوں کو ہوتی ہے, حساس لوگوں کو ہوتی ہے. اس کو کیا احساس. بہرحال میں نے آج اس کو کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ میرا پرانا کھاتا جو ہے نا اس کی طرف اوور ڈیو ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے جناب عمران شفقت صاحب کا ولاگ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.